بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ کسی نے سوال کیا کہ فرض نماز کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ لوگ کوئی دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اپنی سینے پر پھونک مارتے ہیں، تو صحیح عمل کیا ہے؟ آئیے اس ضمن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما صحیح البخاری حدیث نمبر 841 یعنی 841 اور مسلم 583 میں فرماتے ہیں، کنت اعرف الانقضاء صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ مجھے اللہ اکبر کے ساتھ یہ علم ہو جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے ختم ہو گئی ہے، نماز ختم ہوئی ہے۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 591 ہے، اور سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من الصلاۃ استغفر اللہ ثلاثا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد یہ کلمات کہتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ اس کا یوں ہے، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تو بہت بابرکت ہے اے جلال اکرام والے۔ تیسری حدیث جو اس ضمن میں ہے، متفقن حدیث ہے، جس کے راوی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فارغ من الصلاۃ قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اور اس کے بعد کیا پڑھتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی ولا منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ جو تو عطا کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جو تو روک لے اسے عطا کرنے والا کوئی نہیں، اور کسی بھی صاحب حیثیت اور اس کی حیثیت تیرے ہاں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ بخاری کی حدیث ہے 844 اور مسلم 593۔ اس ضمن میں میرے بھائی تیسری حدیث جو ہمیں ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد کیا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اس کے بعد یہ کہتے، لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولا الفضل ولا الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ترجمہ یوں ہے کہ برائی سے بچنے کی طاقت اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی طرف سے نعمت ہے، اسی کی طرف سے فضل ہے، اور اسی کے لیے بہترین تعریف ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کے لیے خالص کرنے والے ہیں دین کو، خواہ کافر اسے ناپسند کرے۔ مسلم حدیث نمبر 594 اور ابو داؤد 741۔ پیارے بھائیو دیکھیے، ہر جگہ توحید بیان ہو رہی ہے، نماز ہو کہ کوئی بھی چیز ہو، حج ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ چوتھی حدیث فرض نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے، جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 597 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سبح للہ فی الدبر کل صلاۃ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33 فتلک 99 وقال تمام المئة لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر جو کہتے ہیں، اور اس کو 100 کو پورا کرنے کے لیے یہ کلمہ ساتھ ملاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیو، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا، صحیح الجامعہ کی حدیث نمبر 972 سیدنا ابو
امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنع من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے اور جنت میں جانے میں کیا چیز رہ جاتی ہے؟ موت، جیسے موت آئی سیدھا جنت میں گیا۔ اسی طرح پیارے بھائی ہر فرض نماز کے بعد تینوں کو ایک مرتبہ سید ابو داؤد کی حدیث نمبر 1348 اور ترمذی کی حدیث نمبر 2903 میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بمعوذتین فی دبر کل صلاۃ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہر نماز کے بعد 3 سورتیں پڑھوں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ 8ویں حدیث اس ضمن میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے پیارے بھائیو کتنے خوش قسمت وہ لوگ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہاتھ پکڑ کر اور کہتے تھے کہ مجھے اللہ تجھ سے محبت ہے، فقال، اور پھر فرمایا اسی کا یا معاذ، اے معاذ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داؤد بسناد صحیح، کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ بھولنا جو میں نے ابھی آپ کو کلمات کہے، ان کا ترجمہ سنیے، بڑا پیارا ترجمہ کہ اے اللہ تو اپنے ذکر شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما، سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بھائی فجر کی نماز کے بعد ہمیں ایک دعا ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا جو ہمیں بتائی ہے، جو کہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 925 میں، اور اس کی حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح یعنی فجر کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ترجمہ یوں ہے اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا عمل اور پاکیزہ رزق اور نفع دینے والا اور مقبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ ہر فجر کی نماز کے بعد واضح رہے میرے بھائی، نماز کے فوراً بعد جو اونچی آواز سے ہمارے ہاں کچھ مساجد میں یہ ورد کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ صحیح نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اور پیارے بھائی اور قابل احترام بہنوں، آخری بات کہ جب ہم یہ اذکار جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں یعنی جو ابھی آپ کو بتائے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کیا اٹھ جاتے ہیں سنتے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ جو عمل کیا کرتے ہیں کہ جی وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں یہ اذکار پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک عظیم اجر اور ثواب والی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں جب ہم یہ اذکار نہیں پڑھتے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، کہ فرض نماز کے بعد جو آدمی تھوڑا ذکر کرتا رہتا ہے فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کتنے فرشتے ہیں، لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی، کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، سبحان اللہ۔ ہم اس چیز سے بھی محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں یا دعا شروع کر دیتے ہیں یا سنتے شروع کر دیتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، تو ایک عظیم عمل، ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور پیارے بھائی یہ دونوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر۔